مردوں کے باپ نہیں ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہاں پر نا یہ آج جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو صراط الجنان میرے استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری صاحب، الحمدللہ تفسیر بیضاوی بھی میں نے استاد صاحب سے پڑھی اور سراجی بھی استاد صاحب سے پڑھی. بولو تو صحیح چاہو مانتا. ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے استاد صاحب جب فیصل آباد آئے تھے تو استاد صاحب سے ہم نے پڑھا ہوا ہے. اللہ کے بعد آپ نے تفسیر لکھی صراط الجنان، ٹھیک ہے، بہت ہی جنتوں کے راستے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے جب اس آیت کی تفسیر و تشریح فرمائی تو آپ نے وہاں پر ایک بات لکھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں گھر چل کے. اس کے اندر آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرما دیکھیے، پہلے بتایا کہ بالغ مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، حقیقی. کون سے باپ؟ حقیقی باپ نہیں ہے آپ، یہ مسئلہ واضح کر دیا. اور ولیکن رسول اللہ میں پتہ کیا بتایا؟ فرمایا حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن جو رسول ہوتا ہے نا وہ روحانی باپ ضرور ہوتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ مفتی قاسم صاحب استاد صاحب کی میں نے تفسیر میں پہلی مرتبہ پڑھا اور یقین کریں میں گاڑی میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا ہی لطف آ رہا تھا. کمال کا نقطہ لکھ دیا. ایک طرح بتایا حقیقی باپ نہیں ہے، پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کی بڑی شان ہے. فرمایا روحانی باپ، اور اس پر دلیل بھی تو ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُنَّ، فرمایا جو تمہارے نبی کی بیویاں ہیں ایمان والوں وہ تمہاری مائیں ہیں. توجہ، اگر نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں روحانی طور پر تو نبی روحانی باپ تو ہوئے نا. اب یہ دوسری دلیل آ گئی. اب تیسری بھی سن لیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اس کی تفسیر اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے. فرمایا اس سے مراد ووالد سے مراد 3 قول ہیں. پہلا قول حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرا آدم علیہ السلام، اور تیسرے سے مراد حضور خود ہیں. آواز بہت کمزوروں والی. تیسرے سے مراد کون ہے؟ آقا خود ہیں. والد سے مراد حضور ہیں اور ولد یعنی اولاد سے مراد کل امت مسلمہ. اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ سمر صاحب ذرا بات کھولیے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس والد کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں، محمد جس کے آپ، اس والد کی قسم. تو فرمایا پہلے ابراہیم کی قسم اٹھائی. ابراہیم تیری قسم کیوں؟ دعاواں مانگ مانگ کے محمد نو منگی آئی تے ہن میں تیریاں قسماں تے چکاں گا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سمجھ آ جائے. اور دوسری بات ووالد وما ولد، فرمایا اس باپ کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. تو پھر آدم علیہ السلام قسم، کیا مطلب؟ فرمایا اے آدم تو ابو البشر ہے، ساری کائنات کے انسان تیرے ہی اولاد ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیکن ہم نے تمہیں سب سے پہلے نبوت بھی عطا کی. لیکن تیری قسم پتہ کیوں چکی ہے؟ تیرے پتراں دے وچوں محمد جو ہے 5 کلو کا سار نہیں ہلانا، ذرا زبان ہلا کے بولو سبحان اللہ. یہ حضور کی جان سمجھ آ رہی ہے؟ اب تیسرا قول کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں لکھا، فرمایا والد سے مراد حضور ہیں اور اولاد سے مراد امت ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ فرمایا اے محبوب تیری قسم، اور ساتھ میں تیرے صدقے تیری امت کی بھی قسم. یہ کیوں سنایا ہے؟ اس کے تحت یہاں پر حدیث لکھی ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا لکم بمثل الوالد، فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے والد ہی کی تو مثل ہوں. لیکن مفتی قاسم صاحب دامت برکات اللہ علیہ کمال کا جملہ لکھا. اب سنیے میں اس کی تشریح کر اللہ کر کے میری زبان پہ آسان ہو جائے، حضور کے عاشقوں کو سمجھ آ جائے. فرمایا حضور ایسے روحانی باپ ہیں، حقیقی باپ کی عزت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے مصطفیٰ کے قدموں سے اڑنے والی دور کی عزت شروع ہو جاتی ہے. ساری کائنات کے ماں باپ مل جائیں ان سے بڑھ کے میرے محمد عربی کی عزت ہے. جو نہیں فرما رہے ایسے ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، اس میں یہ احساس دلایا گیا. فرمایا حقیقی بات تو نہیں ہے پر وہ رسول ہے. اور رسول کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیویاں جب تمہاری مائیں ہیں تو وہ رسول تمہارا روحانی باپ ہے. لیکن میرا خیال ہے شاید 12 بجنے والے ہیں، آپ نیڑے لگدا پیا ٹائم، وہ کئیاں دے منہ تے بج جاندے میں ڈاڈا خدا دا بنا تکڑا ہو. 1 گھنٹے تو زیادہ تقریر نہ کرے، سب کو بولو تے سے گھنٹہ تے کر دو. خدا جو بندے گھنٹہ تے کر دو نا. توجہ ہے سب حضرات کی کہ کوئی نہیں؟ آپ ذرا دھیان فرمائیں شروع سے آخری بندے تک. میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے.
جو بندہ اپنے والدین کی یعنی میں اپنے ماں باپ کی عزت میرے اوپر ضروری ہے نا, میں گستاخی تو نہیں نہ کر سکتا. آپ کے اوپر اپنے ماں باپ کی عزت ضروری ہے نا, آپ گستاخی تو نہیں کر سکتے. جو عزت کرے جنت پائے گا, سمجھ آئی, اور جو ان کی عزت نہ کرے انڈرسٹوڈ بات ہے جہنم میں جائے گا, سزا تو بھگتنا پڑے گی. توجہ ہے. سمر صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہ پہلے مسئلہ سمجھ, مڑ گل سمجھ. مسئلہ یہ ہے جڑا اپنے ماں پیو دا گستاخ بن بنے کدی جو بندہ جنت دے وچ نہیں جاندا. میں آخیا جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوے یہ وہ جنت وچ نہیں جا سکدا کہ اما عائشہ تے سارے ایمان والے دی ماں دا گستاخ کیویں جائے گا؟ آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ اہل سنت, شہزادہ اہل سنت, علماء حق اہل سنت, علماء حق اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آواز کمزور. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ, مسئلہ بھی سنو مسلک بھی سنو, دونوں چیزوں کا اجتماع ہوگا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا نا. تو میرے عزیز اسی طرح جو اپنے باپ کی بے عزتی کرے یا عزت و احترام نہ کرے جنت میں جائے گا. تو آقا کریم تو پوری کائنات کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے روحانی باپ ہیں, تو جو آپ کی عزت نہ کرے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو, یہاں پر یہ مسئلہ بھی بتا دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ, حقیقی باپ نہیں ہیں پر روحانی باپ تو ہیں نا. اب یہ اس کا تشریحی اور تفسیری ترجمہ تھا جو استاد صاحب کی تفسیر سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا.